اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج دسمبر 1977 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی آیت 58 سے ہو رہا ہے. 24/58. آپ کو یاد ہوگا کہ صاحب کا درس میں پچھلی آیات جو تھی وہ آیا استخلاف تھی، اور اس میں جسے آج کی اصطلاح میں سیاست کہتے ہیں، سیاست مدن کے بلند ترین اصول اور مبادیات تک بھی بتا دیے گئے تھے. میں نے آج کی اصطلاح میں سیاست اس لیے کہا ہے کہ اب تو مذہب کو سیاست سے الگ کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم جب الدین کہتا ہے تو اس میں یہ تفریق تمیز یا تنویت باقی ہی نہیں رہتی. سچ پوچھیے تو یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اسلام میں دین اور سیاست ایک ہے. جب دین کہا جاتا ہے تو وہ زندگی کا ہر شعبہ اس کے اندر آ جاتا ہے، سیاست خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر مذہب اور سیاست الگ الگ ہو جاتی ہے، لیکن اب دین کے اندر تو سیاست خود بخود آ جاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں الگ سیاست کا لفظ نہیں آیا، نہ ہی یہ تصور آیا ہے. وہ اب دین ہی کا تصور دیتا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا تھا کہ جب وہ استخلاف یعنی اس زمین پر ملک میں اقتدار کہتا ہے تو اس کا مقصد بتاتا ہے تمکن دین کا. تو دین کا تمکن آج کی اصطلاح میں تو ہم یہ کہیں گے کہ مملکت یا حکومت سیاست کا شعبہ ہے، لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ جب ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں استخلاف حاصل ہوتا ہے، مملکت حاصل ہوتی ہے، حکومت حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ دین کا تمکن ہو سکے. تو وہ اب یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج کی اصطلاح میں سیاست ذریعہ ہے دین کے تمکن کا، مقصود کے ذات دین کا تمکن ہے. تو سیاست نہ ہو تو دین کا تمکن نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے دین اور سیاست کو الگ الگ ٹکڑوں میں شعبوں میں بانٹا نہیں ہے، بلکہ الدین کی ایک جامع اصطلاح اس سے استعمال کی ہے جس میں زندگی کا ہر گوشہ آ جاتا ہے. اور اب یہ سمجھانے کے لیے کہ اس میں زندگی کا ہر گوشہ آ جاتا ہے، آپ دیکھیے کس لطیف پیرائے میں قرآن یہ بات بیان کرتا ہے. پچھلی آیت میں تو استخلاف فی الارض تھا، مملکت کے قوانین بتائے گئے تھے، حکومت کے آداب و انداز بتائے گئے تھے، مقاصد ان کے منتہا بتایا گیا تھا. یہ اتنے عظیم جسے آپ کہیے کہ سیاسی امور سے گفتگو ہو رہی تھی. اور اس سے اگلی ہی آیت میں آپ دیکھیے کہ آج روزمرہ کی زندگی کے اصول اور آداب اگلی آیت میں یہ شروع ہو گئے. مقصد ہی یہ تھا بتانا کہ قرآن کریم زندگی کے ہر شعبے سے محیط ہے. اگر پہلی آیت کے اندر سیاست مدن جو ہے اس کے بلند ترین عظیم ترین اصول بیان کیے ہیں، تو اس کی اگلی آیت میں روزمرہ کی زندگی کے عام معمولات کی زندگی کے آداب معاشرت جسے کہتے ہیں، اگلی آیت میں ان کا بیان کیا ہے، جس سے مقصد یہ بتانا تھا کہ عظیم ترین سیاسی امور اور روزمرہ کے معمول کے مطابق آداب معاشرت سب اس میں شامل ہیں. بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. کہا اے جماعت مومنین، اسے بھی سمجھ لو
کہ گھر میں تم رہتے سہتے ہو، گھر میں نوکر چاکر بھی رہتے ہیں، بچے والے بھی ہوتے ہیں، وہ گھروں میں آپ کو یاد ہے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جب وہ کسی گھر میں داخل ہو تو اس سے اجازت لو۔ اب یہ گھر کے ملازم یا یہ چھوٹے بچے، یہ تو یہ نہیں کہ آپ کے گھروں کے کمروں میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو ان کو اجازت لینی پڑے، وہ تو اہل خانہ کی طرح گھروں کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ کہا یہ کہ یہ گھروں کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن پرائیویسی بڑی ضروری چیز ہے، اس لیے کم از کم 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں اگر انہوں نے جس کمرے میں تم ہو یا گھر کے بڑے ہیں جب یہ ان کمروں میں آئیں، ان اوقات میں، اوقات ہیں من قبل ثلاثۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من ظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم۔ کہا کہ نماز فجر سے پہلے، یعنی تم اٹھ بیٹھے ہو، سو نہیں رہے، عشاء کی نماز کے بعد یا دوپہر کے وقت جب تم کمر ٹیکنے کے لیے لیٹ جاتے ہو، تو کہا کہ ان اوقات میں پورے کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہوتے تم لوگ، گھر کے رہنے والے مرد ہوں یا عورتیں، پورے کپڑوں میں نہیں ہوتے ان اوقات میں۔ لہذا ان اوقات میں یہ گھر میں کام کاج کرنے والے حتیٰ کہ بچے بھی ان اوقات میں اگر تمہارے کمروں میں یہ آنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ دروازہ کھٹکھٹا لیا کریں، اجازت مانگ لیا کریں۔ اب اس سے آپ یہ دیکھیے کہ کہاں استخلاص فی الارض کے وہ اصول سیاسی، اور اس کے ساتھ ہی کہاں یہ روزمرہ کی زندگی کے آپ بظاہر کہیں گے کہ یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، لیکن قرآن کی ہدایت کی جامعیت دیکھیے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے امور کے متعلق بھی ہدایات دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو قرآن کی اولی مخاطب قوم تھی اس کی حالت کیا تھی؟ تمدنی حالت، یعنی وہ اس انداز کے جیسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں گنوار واقع ہوئے تھے کہ انہیں یہ بھی وحی کے ذریعے بتانا پڑتا تھا کہ پرائیویسی کا خیال کیا کرتے ہیں، دوسروں کے ہاں جاؤ تو اجازت لو، اجازت نہ دیں تو برا مت مناؤ، واپس آ جاؤ۔ اپنے ہی گھروں کے اندر جن اوقات میں گھر کے بڑے مرد یا عورت ایسی حالت میں ہوں کہ وہ پورے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں، تو ان اوقات میں گھر کے اندر کام کاج کرنے والے حتیٰ کہ گھر کے بچے والے وہ بلا اجازت ان کمروں میں نہ آیا کریں۔ تو یہ بات بھی قرآن کو، یہ ان لوگوں کو جو اولی مخاطب قوم تھی قرآن کریم کی، انہیں یہ کچھ سمجھانا پڑا، حتیٰ کہ یہ کچھ بھی بتانا پڑا، ذہن میں بات آ گئی ساتھ ہی اس کے سورہ احزاب 33 اور 53 33/53 یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ دیکھو تمہیں سمجھائیں، رسول تمہیں کھانے کی دعوت دیا کرے تو اس کے کہے بغیر، یعنی یہ کہے بغیر کہ آؤ بھائی کھانا تیار ہے، یوں ہی اندر نہ گھس جایا کرو۔ اندر چلے گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، انداز قرآن کا، ہنڈیاں ابھی چولہے میں چڑھی ہوئی ہیں
اور تم بیٹھ گئے وہاں جا کے. بات دیکھو اس سے کتنی دقت ہوتی ہے. یہ نہ کیا کرو. کھانے پہ بلایا گیا ہے, تمہیں دعوت دی گئی ہے طعام کی, تو کھانے کے وقت میں باہر بیٹھا کرو, اور جب وہ آواز دے تمہیں بلائے کہ آؤ بھائی کھانا تیار ہے, تو پھر اندر جایا کرو. یہ نہ کیا کرو. یہ الفاظ اس کے کہ ہنیاں چولہے پہ چڑھ رہی ہیں اور تم اندر بیٹھے ہوئے سامنے تک رہے ہو کہ پک رہی ہیں. اور آگے یہ ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, اور جب کھانا کھا چکو تو پھر باہر آ جایا کرو, وہیں بیٹھے ہوئے گپ شپ نہ ہاتھ پکڑا کرو. تمہیں پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے اہل خانہ کو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے نبی کو, نبی کے اہل خانہ کو. اور وہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, وہ شرماتا ہے کہ اب کیا کہا جائے ان لوگوں سے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں. کہتا وہ تو شرماتا ہے لیکن خدا حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. کیا بات ہے صاحب, کیا انداز ہے یہ, کتنا پیارا انداز ہے. نبی کا تعلق ملاحظہ فرمائیے امت کے ساتھ. یوں تعلق کی بات یہ کہ وہ سربراہ مملکت بھی ہے, وہ شخصیت عظیم ہے کہ جس پر ایمان لانے سے یہ لوگ مومن ہوئے ہیں, جس کا اتنا بلند مرتبہ ہے. لیکن اس کے بھی اخلاق کی کیفیت یہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ اس سے ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, اس کو بھی اہل خانہ کو بھی, لیکن اس کے باوجود وہ منہ کھول کے زبان کھول کے کہتا نہیں سنتے کہ بھائی کھانا کھا چکے ہو تو تشریف لے جائیے, وہ نہیں کہتا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس سے تکلیف اتنی پہنچتی ہے, اور یہ بات نبی کی نہیں ہے, یہ تو تمہارے ہر گھر میں ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تو شرماتا ہے لیکن خدا حق بات کرنے سے نہیں شرماتا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی تعلیم کی جامعیت کی یہ کیفیت ہے کہ پہلی آیت میں استخلاف فی الارض جیسے اہم سیاسی مدنی معاملات کے متعلق ہدایات دی گئی, اور اگلی ہی آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان معاملات کے متعلق آپ ہدایت دے رہا ہے. جی تو کہا یہ اس آیت میں پھر آ جائیے. کہ یہ اوقات ایسے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, صبح کی نماز سے ذرا پہلے, عشاء کی نماز کے ذرا بعد, دوپہر کے وقت, ایسے اوقات میں تم آرام کے لیے لیٹتے ہو, پوری طرح کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہوتے, تو وہ جو عام طور پہ گھروں میں کمروں میں ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں, کام کاج کرنے والے بچے بھی, وہ بھی بغیر اجازت لیے ہوئے ان کمروں کے اندر نہ آیا کریں. ممکن ہے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ تو ایسے معاملات ہیں کہ ہم مثلا آج کے زمانے میں تو یہ ہر ایک کو اس کا علم ہے کہ پرائیویسی بڑی ضروری چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے, یہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے کہ قرآن انسان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لاتا ہے. ویسے تو جنہیں آپ یونیورسل ایتھکس کہتے ہیں, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, فریب نہ دو, دغا نہ دو, انہیں عالمگیر ضابطۂ اخلاق کہا جاتا ہے, یونیورسل ایتھکس. کہنے کو تو یہ بھی کہا جائے گا کہ صاحب ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی قرآن میں بیان کرنے کی, وحی کے ذریعے یہ علم دینے کی. لیکن کون بتائے کہ جو آج یونیورسل ایتھکس ہو چکے ہیں یہ ابتداء ذہن انسانی کی تخلیق نہیں تھے, یہ شروع میں بھی وحی کے ذریعے یہ چیزیں دی گئی تھی. انسان کو غلط اور صحیح میں
اگر وہ خود امتیاز کرنا چاہے تو پتہ نہیں کتنی صدیاں لگ جائیں اس کو. ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے خالص فکری طور پر اگر یہ چیز کسی صحیح بات پہ پہنچنا چاہے تو صدیاں لگ جاتی ہیں اور اس میں ہزاروں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. قرآن کریم انسان کی اس محنت کو بچاتا ہے. اقبال کے الفاظ میں کہ وہی ایک اکانومائزڈ ہیومن لیبر. تو یہ جتنی چیزیں آج یونیورسل سمجھتے ہیں ان کی ابتدا بھی یہ ہے کہ یہ شروع میں وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ دی گئی تھی تو عام ہو گئی. اس واسطے ضروری نہ رہا کہ یہ مذہب کی خصوصیات رہ گئی ہوں. عام ہو گئی یہ بات. آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. حتیٰ کہ جو خدا کو نہیں مانتے کسی مذہب کے پیرو نہیں ہیں وہ بھی ان چیزوں کو کہتے ہیں. یونیورسل ایتھکس جسے آپ کہتے ہیں. لیکن ان یونیورسل ایتھکس کی ابتدا جو ہے آغاز جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہی ہوا. یہ بھی جسے آپ آداب تمدن کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ فکری طور پہ تجربے کی بنا پہ بھی انسان آہستہ آہستہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ پرائیویسی کے دوران گھروں کے اندر بلا اجازت کمروں کے اندر نہیں آ جانا چاہیے. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو کتنی منازل طے کرنی پڑی. شاید ہم لوگ جو شہروں کے اندر 100 سال مہذب آبادیوں میں رہنے والے اس کا احساس نہ کریں. آج بھی آپ گاؤں کی زندگی اور گاؤں ذرا جو شہروں سے پیچھے دور واقع ہوئے ہیں وہاں جا کے آپ دیکھیے یہ روزمرہ کے معمول کے آداب معاشرت جسے آپ کہتے ہیں اکثر و بیشتر وہ لوگ ان سے بھی واقف نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آمد و رفت کی زیادتی میں ذرائع مواصلات میں وہ شہروں میں آتے ہیں شہر والے اب وہاں جاتے ہیں. عام طور پہ یہ چیزیں بھی عام ہو رہی ہیں. لیکن ہم نے اپنے ابتدائی دور میں بچپن کے زمانے میں انہی گاؤں کو دیکھا ہے کہ وہاں ان چیزوں کا یہ جو روزمرہ کے معمولات ہیں جن کو ہم آداب معاشرت کہتے ہیں وہ ان سے بھی واقف نہیں تھے. بلا محابہ بلا تماشا گھروں کے اندر یوں ہی گھستے چلاتے تھے. یہ انداز تھا گاؤں کی زندگی کا. اور پھر گاؤں تو پھر بھی قدرے مہذب ہو جاتے ہیں. ان سے بھی پیچھے جو پریمیٹیو ایج کے لوگ ہیں قبائلی زندگی بسر کرنے والے وہ تو واقف ہی نہیں ہوتے اس تمدنی چیز. تو وہی ان چیزوں کے متعلق بھی ہدایات آپ کو دیتا ہے. اب اگر کوئی معاشرہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے جہاں وہ خود جانتا ہے ان چیزوں کو تو یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اب بھی نہیں جانتے یا اس زمانے کے لیے کہ جب ابھی انسان جہاں تک پہنچا ہی نہیں تھا. قرآن انسان کو ان ہدایات اور اصولات کے ذریعے سے رفتہ رفتہ بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور آخر الامر تو آپ دیکھیں گے اگر اس کی جب تعلیم عام ہو جائے گی تو پھر انسان اس سے اس قدر روشناس ہو جائے گا کہ اس کو اس کے حوالے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. تمدنی زندگی میں جب یہ چیزیں روز کا معمول بن جائیں گی تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ قرآن نے فلاں مقام پہ یہ کہا وہ پہنچانا چاہتا ہے انسان کو ان مقامات کے اوپر. طوافون علیکم بعضکم علی بعض ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ پرائیویسی کی بات نہیں رہتی تو گھروں میں آؤ جاؤ اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اب یہ دیکھیے یہ اس دور کی بات ہے کہ جب عام علم انسانی میں یہ باتیں نہیں تھیں. کہا ہے تو خدا جاننے والا ہے اور پھر وہ علیم کہتا ہے اپنے آپ کو ان مقامات پہ. عربی زبان کے قاعدے کی روح سے بھی یہ جو باب آتا ہے اس میں استمرار یعنی اس کے اندر مداخلت ہوتی ہے مسلسل کسی چیز کا ہونا جو ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی خاص دور کی زندگی انسانی زندگی کا تو علم رکھتا تھا اور اس کے بعد کی زندگی کا علم نہیں رکھتا تھا. وہ علیم ہے مسلسل پہلے دن سے آخری دن تک انسان کے کتنے ادوار اور منازل ہے وہ ان کا علم بھی رکھتا ہے اور حکیم
اور حکمت پر مبنی ہے، ریزن پہ مبنی ہے جو وہ بات کہتا ہے، دھاندلی سے نہیں کہتا۔ اور ضمن بات یہ آگے یہ حکیم کا لفظ ہے، قرآن کی روح سے تو جو حکومت جسے آپ کہتے ہیں، حکم جسے کہتے ہیں، اس کا مادہ بھی ایک کاف میم ہے۔ جو نظام حکومت ریزن پہ اور حکمت پہ مبنی نہیں ہے قرآن کی روح سے، وہ حکومت کا نظام نہیں ہے، ڈکیتی ہے، دھاندلی ہے، ناانصافی ہے۔ خود زبان کی روح سے اس کا روٹ وہی ہے، اس کا مادہ وہی ہے۔ یہ حاکم اور حکیم، اور اب تو حکیم ہمارے ہاں بہرحال کہتے ہیں اس کو، وہ طبیب جو ہے جسے کہتے ہیں، حکیم دراصل فلاسفر کو کہتے ہیں، یہ طبیب ہوتے ہیں، یہ جو علاج کرنے والے، اور عام طور پہ اب حکیم صاحب کہتے ہیں نا ان کو، تو ہم طبیب صاحب نہیں کہتے انہیں، تو حکیم تو فلاسفر ہوتا ہے عربی زبان کی روح سے۔ تو یہ حکیم اور حاکم جو ہے اس کا ایک ہی مادہ ہے۔ حکیم کے معنی فلاسفر لے لیجیے نا، تو حکم کے معنی ہی ریزن پر مبنی جو معاشرہ، جو آداب، جو انداز، نظام، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکمت پر مبنی ہو۔ اسی صورت میں اسے آپ نظام خداوندی کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم پر مبنی ہو اور وہ حکمت پر مبنی ہو۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہدایات قرآن دیتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے وہ کہتا ہے کہ واللہ علیم حکیم، اور اس کے تسلسل میں یہ ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ بچوں کے متعلق تو کہا تھا کہ ان پرائیویسی کے دوران وہ کمروں کے اندر بلا اجازت نہ آئیں، کہا کہ وہ بھی جب بڑے ہو جائیں تو جس طرح بڑوں کو ضرورت ہوتی ہے کسی کے گھر اجازت لینے کی، ان کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ کسی کے ہاں جائیں تو اجازت لے کے جایا کریں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ بھی بڑی، اس کے اندر بھی ایک بڑا باریک نقطہ ہے۔ بچے تو آتے جاتے رہتے ہیں گھروں میں، اڑوس پڑوس کے بچے، ادھر ادھر کے بچے گھروں میں ہم آنا جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہی بچہ جب بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اسے ان گھروں میں جہاں وہ پہلے بلا اجازت آیا جایا کرتا تھا، ان گھروں میں بھی اب اس کو اجازت لے کے جانا چاہیے۔ دیکھا یہ حکیم کیا بات کہہ رہا ہے، اور کتنی کتنی جزیات تک پہنچ رہا ہے۔ اب اس سے یہ بھی دیکھیے کہ بڑے اہم معاملات ایسے ہیں قرآن کے جن میں اس نے اصولی حکم دیا ہے، اس کی جزیات خود بیان نہیں کی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کی جزیات تک پہنچ رہا ہے۔ وہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں زمانہ جو آگے بڑھتا جائے گا، زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے ان کی جزیات میں تغیر و تبدل ضروری ہو جائے گا۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ آج کی اصطلاح میں زکوٰۃ جسے کہتے ہیں اس کے لیے مقرر کیا ہوا انہوں نے کہ صاحب 2.5% جو ہے فلاں چیز کے اوپر وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہ حلق میں ہڈی اٹکی ہوئی ہے، ایک طرف سے تقاضا ہو رہا ہے کہ صاحب یہی ہے زکوٰۃ، مملکت کسی کو وصول کر سکتی ہے، کوئی اور ٹیکس لگا ہی نہیں سکتی۔ اب جو کہا جائے کہ صاحب مملکت کا کاروبار اس سے نہیں چل سکتا، تو اب اس کے لیے بیٹھے ہوئے کمیٹیاں اور کمیشن اور یہ کچھ کے کسی طرح سے یہ تو غیر متبدل انہوں نے تسلیم کر لیا نا 2.5%۔ اب اسی پہ کھینچا تانی ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹیاں بٹھا رہے ہیں کہ صاحب کسی طرح سے کوئی شکل نکالیے، بات کام چل نہیں رہا۔ کبھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ صاحب یہ زکوٰۃ تو ہے، یہ تو عبادت ہے نا،
یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا جو آپ کے یہاں بہت بڑے آج کل فلاسفر مفسر کہ جی وہ زکوٰۃ تو عبادت ہے نا، اس لیے یہ تو وہی رہے گی عبادت۔ اب حکومت کا معاملہ آتا ہے، یعنی یہ تو ہوا دین، اب سیاست آتی ہے تو حکومت کو حق کیا اور ٹیکس لگا لے، یہ تو عبادت ہے۔ چل یعنی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک چیز تھی۔ اب بنیاد اس کی کیا ہے کہ قرآن کریم نے کہیں یہ نصاب مقرر نہیں کیا، یہ شرع مقرر نہیں کی، اب یہ خود مقرر کی ہوئی چیز ہے اور اسے غیر متبدل سمجھ لیا ہے قرآن کی دین شریعت میں، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ تبدیلی نہ کرنے سے کام چلتا نہیں حکومت کا۔ اب اس الجھن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کمیٹیاں بٹھائی جا رہی ہیں، کمیشن بٹھائے جا رہے ہیں، ہو نہیں رہا، اسے الگ کر دیتے ہیں، عبادت کہہ کے چل گئی۔ یوں مذہب اور سیاست ایک ہے ان کے ہاں، لیکن زکوٰۃ اور ٹیکس ایک نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو عبادت ہے وہ مذہب ہو گیا، ٹیکس جو ہے وہ حکومت کا ہے، سیاست ہو گئی۔ اسے الگ الگ رکھنے پہ زور دیا جا رہا ہے اور ساتھ ببانگ دوہل کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مذہب اور سیاست الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ عزیزان من، وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ رسول سے کہ ان سے کہو ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تفکرو، سوچا کرو۔ عزیزان من، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ایک ہی بات میں بھی آپ سے عرض کروں گا، قرآن کا ایک ہی پیغام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن نے کہا، انی آئے تم پہ واحد، تو بابا میں تم سے ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، ایک بات، اور وہ ایک بات کیا کہی ہے؟ تفکرو، سوچا کرو۔ اس نہ سوچنے نے آپ کو یہاں تک پہنچا دی۔ سوچ کی پہلی چیز یہ تھی کہ صاحب قرآن نے جو اتنی مرتبہ یہ ادائے زکوٰۃ، یعنی اتنی آیات میں جو یہ کہا، ایک آیت میں بتایا جا سکتا تھا کہ بھائی صاحب 2.5% 40واں حصہ دیا کرو، بات ختم ہو جاتی۔ وہ یہ نہیں کہا اس نے کہیں بھی۔ دین کو مکمل بھی وہ کہہ رہا، تکمیل دین بھی ہو گئی، تمت کلمۃ ربے کا بھی ہو گیا، مکمل ہو گیا دین، اور اتنا نہیں اس نے بتایا کہ وہ زکوٰۃ 2.5% ہوگی، تو یہ مکمل کیا ہوا اگر یہ دین تھا تو نظر آیا کہ اس کے بغیر مکمل ہوا ہے۔ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا، خود نہیں یہ تفصیل اور جزیات دی، اس لیے کہ اب دیکھیے اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ 2.5 کی بجائے 1.25% سے یہ کام چل جاتا ہو۔ اب زمانے کے تقاضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مملکتوں کے اخراجات، مملکتوں کے حاصل اندازہ اس کا نہیں ہے۔ وہ اگر ایک جگہ آپ غیر متبدل اس کو قرار دے دیں گے تو اب اس کے بعد پھر یا مصیبت میں پھنسے گے یا اس کو الگ عبادت کہیں گے، ٹیکس کو حکومت کہیں گے۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ قرآن نے تو نہیں یہ مقرر کیا، بات صاف ہو جاتی۔ اصول اس نے دیا ہے کہ سامان نشو و نما باہم پہنچاؤ، حکومت کے ذمہ یہ ہے، کیسے باہم پہنچاؤ خود سوچو، ہر زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے اس کی تدبیر کرو، اس کا انتظام کرو۔ اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا کہ نہیں 2.5% دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، تو وہ آپ کا معاشی نظام وہی جامد ہو کے رہ جاتا۔ پہلے تو آپ کے یہاں بے حد و نہایت دولت جمع کرنے کے لیے اس سے جواب نکلا تھا کہ 2.5% دے دو، باقی سارا شیعہ مادر کی طرح حلال و طیب، تو سرمایہ داری کے نظام کی بنیاد پر جاتی۔ 2.5% سے کام نہ چلتا آپ کے یہاں کی حکومت کا، یہاں مصیبت پڑ جاتی۔ دیکھا آپ نے کس قدر حکمت پہ مبنی ہے یہ چیز کہ جتنی چیزوں کی تفاصیل اور جزیات زمانے کے تقاضے کے ساتھ بدلنی چاہیے، قرآن نے ان کو خود نہیں دیا۔ اور کہا ہے قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں کہ جن باتوں کو ہم نے نہیں بیان کیا، یہ نہ سمجھو ہم بھول گئے ہیں، ہم نے دانستہ انہیں بیان نہیں کیا، اور انہیں قریب کے نہ پوچھا کرو، تمہاری قریب پہ اگر ہم نے وہ بیان کر دیا تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے،
زمانہ آگے بڑھ جائے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں تم کر سکو گے تو پھر ہوگا بنی اسرائیل کی طرح، انہوں نے قریب کے خود ہی شریعت بنا لی غیر متبدل، جب اس پہ چل نہ سکے تو اس کے ساتھ پورے کے پورے مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دیا۔ یہ جو آپ کے یہاں اب جو اگلی جنریشن یا نئی نسل کر رہی ہے کہ صاحب اس سے کام نہیں چل سکتا، کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب پھر اب یہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، کسی زمانے میں تو افیکٹو تھا، اس میں قوت تھی، اب وہ دور لگ گیا، اب اس زمانے میں اس پہ نہیں چلا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2.5% سے اس زمانے میں کام نہیں ہو سکتا، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا تمہارا اسلام، تمہیں مبارک، ہم تو نہیں اس کو چلا سکتے۔ آپ نے دیکھا جو قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ پریڈ کی اور اس قسم کی جزیات دے دی گئی تو کل کو ان پہ تم چل نہیں سکو گے تو دین ہی کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اس نے تو چھوڑا تھا اس کو غیر متعین، انہوں نے اس کے بعد کسی زمانے میں اس کو مقرر کیا اور وہ غیر متبدل ہو گئی قرآن کی طرح، جن نے قرآن سے زیادہ موافقت کی۔ قرآن کی آیات کے متعلق، قرآن کے احکام کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ انہیں یہ روایات منسوخ کر سکتی ہیں، یہ جو چیزیں روایات میں آ گئی ہیں انہیں کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی حکمت بالغہ ملاحظہ فرمائیے آپ، ایسے اہم معاملات، یعنی اتنا بڑا معاملہ جو ہے کہ مالیہ محاسب مملکت کے کیا ہونے چاہیے، تو بہت اہم مسئلہ ہے، اکنامک کا معاشی نظام کی بنیاد ہے، اس پہ اس کی جزیات تو وہ دیتا نہیں۔ لیکن جو چیزیں ایسی ہیں کہ زمانے کے تغیرات کا ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا، ان کی جزیات تک بھی متعین کرتا ہے۔ اور یہ بات کہ گھر کے ملازموں کو یا نوکروں کو پرائیویسی کے اوقات میں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر نہیں جانا چاہیے، زمانے کا تقاضا اس سے اثر انداز ہو نہیں سکتا۔ یہ جس طرح 1400 سال پہلے ٹھیک درست تھا، بجا تھا، اسی طرح آج ہے، اسی طرح ہمیشہ ہوگا۔ یہ بات کہ دوسروں کے گھر میں جاؤ تو استئذان، ان سے اجازت کا مانگو، اجازت نہ دیں تو دل میں برا منائے بغیر واپس آ جاؤ۔ اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ زمانے کے تغیرات لاکھ میں بھی تو جائے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ ایک ابدی حقیقت رہے گی۔ تو اصول یاد رکھیے کہ جتنی اس ہدایات ایسی ہیں، جتنے آداب قوانین ایسے ہیں کہ زمانے کے تغیرات سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، قرآن کریم ان کی جزیات خود دے دیتا ہے۔ اور جو ایسی چیزیں ہیں کہ زمانے کے تقاضوں سے، بدلتے ہوئے تقاضوں سے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کا اصول دیتا ہے، جزیات خود نہیں متعین کر کے دیتا۔ اور ابدی طور پر رہنے والی کتاب جو کتاب قانون بننی تھی، اس کی یہی حیثیت ہونی چاہیے، اس کا انداز یہی ہونا چاہیے تھا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں، ورنہ اگر اس میں اس قسم کی ہدایات ہوتی کہ زمانے کے بدلنے سے ان پر عمل پیرا ہونا ممکن ہی نہ رہتا، ان میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ جاتی، تو پھر کسی نبی کی ضرورت تھی؟ خدا کے دین میں انسان خود تو تبدیلی نہیں کر سکتا، نبی کی ضرورت پڑ جاتی۔ لیکن جب اس قسم کا ضابطہ دیا جائے کہ جن میں زمانے کے تقاضوں سے تبدیلی کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور جو جزیات دی ہوں ان میں ویسے ہی ضرورت نہ پڑے تبدیلی کی، اس کے بعد نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، یہ ہے ختم نبوت۔ اب اس سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو قرآن نے دی ہیں، یعنی میں کہتا ہوں اتنی سی چیز پہ جو میرے زیر نظر ہے آج درس میں، کہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو عام گھروں کے اندر جاتے آتے رہتے ہیں، محلے کے بچے، دوستوں کے بچے، جب تک وہ بچے ہوتے ہیں گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ بات کہ جب یہ بڑے ہو جائیں
تو انہیں بھی اندر آنے کے لیے اسی طرح سے اجازت لینی چاہیے جیسے دوسرے لوگوں کو لینی پڑتی ہے. کتنی اہم چیز ہے. ورنہ اس کے لیے کہنا چاہتا میں کاکا ہوں گیا تو اور باہر بیٹھ کے آواز دے کے آیا کرے تو ٹھیک ہے تو کاکا کو دیکھنا ہوں جرا اندر آیا پہنا جرا اندر مندیاں کہنا چاہتا تمہیں تو کاکا اپنے ذہن سے وہی سمجھا بھی میں اگے اس طرح کی تڑا تڑ اندر آتا جانا ہے گا ہوں بھی ترا جانا ہے. یہ بات کے جب کہتا ہوں یہ ہے علیم. یہ عقل کے تجرباتی بنا کے اوپر اس معاملے پہ نہیں پہنچا. یعنی معاف رکھیے انسانی فکر یا تجرباتی جو بنیاد ہے اس پہ پہنچتا تو وہ کیسے پہنچ سکتا. نہ کاٹ نہ بیوی نہ بچہ نہ کوئی جوان کڑی نہ کوئی چھوٹی تھی نہ پتر. انہوں کو پتا آتی ہے بڑے بالوں مندر میں انہیں اندر ہونا چاہیے تو وہ اندر ہی کوئی نہیں آگا تو ہونا کس نہیں چاہتا. فکری طور پہ یہ بات نہیں ہے. ٹرائل اینڈ ایرر کی روح سے معاذ اللہ خدا یہاں نہیں پہنچا ہے. وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے. انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کی تمام ضروریات کا اس کو علم ہے اور یہاں تک جاتا ہے. میں پھر زور دوں گا اب آپ کو اہمیت ان آیات کی اور ان احکام کی آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یہ بچے بالے چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ صرف ان اوقات میں جن میں پرائیویسی کمروں کے اندر ہوتی ہے ان میں صرف پوچھے, اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو دوسرے کے گھر جانے لگے تو اسی طرح سے پوچھیں جس طرح سے کوئی دوسرا غیر اجازت مانگ رہا ہے. ذرا غور کیجئے, خود ہمارے ہی زمانے کے گھروں کے اندر کتنے اس قسم کی خرابیاں ہیں جو اس بنا پہ پیدا ہوتی ہے کہ جو لڑکے بچپن میں عام آمد و رفت تھا گھروں کے اندر, وہی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کی بے محابہ آمد و رفت کیا کیا نتائج پیدا کرتی ہے. یہ انداز کہ بچے ہیں تو صرف ان اوقات میں, یعنی بچے بھی ہیں تو وہ ان اوقات میں وہ بھی بلاٹ کھٹکھٹائے ہوئے اندر نہ آ جایا کرے, اور جب بچے وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ باہر کھڑے ہو کے اجازت مانگا کرے. اور اس کے بعد کزانے کا جو بین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم. تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بھی آیات اللہ ہے, آکام خدا بندی ہے, اور ان کی وضاحت کی ضرورت تھی. یبین اللہ, ان کی بھی وضاحت کی ضرورت تھی. کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ واللہ علیم حکیم. کہاں لاتا ہے اپنی صفات؟ میں نے کہا تھا نا کہ آیات کے آخر میں جب خدا کی کوئی صفت آئے تو اس پہ کھڑے ہو جانا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ یہی صفت کیوں یہاں بلایا ہے. ضرورت تھی, وضاحت کی ضرورت تھی ان چیزوں کی, اس لیے کہ وہ علیم کسی خاص دور کے انسان کی حالت کا ہی علم نہیں رکھتا. اگر ایسا ہوتا تو عالم صرف ہوتا. وہ علیم ہے, ابدی طور پر انسان جن ادوار سے گزرتا ہے اس کے حالات کا اس کو پتا ہے. وہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے کہ حکمت کا تقاضا کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ جو ریشنل دین دیا جاتا ہے اس میں کون کون سی چھوٹی چیزوں کے متعلق بھی محتاط رہنا پڑتا ہے. واللہ علیم حکیم. اب گھروں کے اندر مستورات ہیں, خواتین ہیں گھروں کی, عورتیں بھی ہیں, ٹھیک ہے. ان میں بچیاں بھی ہیں, جوان اور عورتیں بھی ہیں, بوڑھی عورتیں بھی ہیں. تو کہا والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن. کہا کہ گھر کے اندر ٹھیک ہے
گھر کے اندر بھی جو لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں لڑکیاں، ان کو چاہیے کہ اپنے کپڑے پہنے رکھا کریں. البتہ بڑی بوڑھی عورتیں اتنی بڑی بوڑھی کہ وہ کیا بات ہے قواعد کا، بیٹھی رہنے والی جنہیں کہتی کہ زیادہ وقت بیٹھی رہنی ہے بوڑھی کرنے کے لیے. بات ہی زبان کی، کیا بات ہے قرآن کے انتخاب. کس حسین انداز سے یہ بات کیا گیا، قواعدوں میں بننے کا. اور اس اسٹیج تک پہنچ چکی ہیں کہ جہاں نکاح کی ضرورت نہیں رہا کرتی. یہ سن عمر اور سال نہیں کہا، وہ ان کی خصوصیات بتائی ہیں کہ جو ان خصوصیات تک پہنچ چکی ہوئی ہوں، کسی سن میں، کسی عمر کے حصے میں، کسی سال میں. کیونکہ وجہ جو حکمت ہے، اس کی بنیاد ہے اس حکم کی، وہ یہ بات ہے. یہ جو ہے کہا کہ ان کے لیے کچھ وظائفہ نہیں، گھر کے اندر اگر پورے کے پورے وہ چادریں اور دوپٹے ہو یہ نہ بگڑے رکھیں تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے رکھ بھی دیا کرے اتار کے. لیکن اندازہ لگائیے اس انداز کی یہ عورتیں جن کے متعلق ذکر ہے اتار رکھیں دوپٹے وغیرہ، تو کوئی غیر متبرجات بزینت، لیکن اس میں بھی ان کا جذبہ یہ نہ ہو کہ آج نہیں کسی دور کی زینت کا خیال ہی ان کے ذہن میں ایسے ہو کہ اس کی نمود ہو جائے. اصل چیز تو وہ موٹو ہے، اصل شاید تو وہ ارادہ ہے. قرآن کریم میں خود اور تو اور نثار نبی جو ہیں، نبی کے گھرانے کی جو مذکورات ہیں عورتیں، یا نثار نبی لستن کاحد من النساء، خاص طور پہ انہیں کہا کہ اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارا انداز زیست جو ہے دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بنتا ہے. اور اسی لیے ان سے یہ کہا گیا جن کے رتبے ہیں سوا ان کا سوا مشکل، ان سے کہا گیا قرآن میں یہ ہے کہ عام جرائم کی جو سزا ہے نبی کے گھرانے کی کسی عورت سے وہی جرم شاید ہو دگنی سزا دی جائے گی. اور کہا ہے کہ اس لیے کہ ایک تو یہ وہ جرم ہے جس کا اثر تمہاری ذات سے ہے، تمہاری ہر حرکت کا اثر عالمگیر ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے وہ چیز نمونہ بن جاتی ہے. اور اگر اس قسم کی جرائم یا اس قسم کی خلاف قانون شکنیاں یہاں عام ہونی شروع ہو جائیں تو معاشرے میں تو فاٹک کھل جائے گا ان چیزوں کا. اس لیے جو لوگ بھی برتر اقتدار ہوتے ہیں انہیں دگنی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ان کی ہر نقل و حرکت کا اثر عالمگیر ہو جاتا ہے معاشرے کے اوپر. عوام کی نگاہوں میں وہ چیز معیوب ہی نہیں رہتی جو برتر اقتدار طبقے کے ہاں عام ہو جاتی ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت. مثال نبی سے کہنا کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تو ذہن میں یہ ہے کہ آگے کہنا یہ چاہیے کہ تمہارے رتبے بہت بلند ہے، تمہیں حصہ بہت زیادہ ملے گا. ساڈے تو بڑھیا نہیں گئی بھرتیاں انہوں نے بہت بہت حصے ملتے آ گئے نا. کہا یہ بات نہیں، جتنی احتیاط عام عورتوں کو برتنی پڑے گی تمہیں اس سے دگنی احتیاط برتنی پڑے گی کہ تمہاری ہر نقل و حرکت کا اثر عام عورتوں کے اوپر بہت گہرا پڑتا ہے. اور اسی لیے کہا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر بھی رہو تو باوقار طریقے سے رہا کرو. کیا لفظ ایسا ہے، باوقار. بڑی چیز، چھچورا پر نہیں آنا چاہیے تم. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ ہے وہ لفظ. اور نمود حسن یا نمود زبائش کا تو جذبہ بھی تمہارے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے.
کہ یہاں تو تم انوسینٹلی اس چیز کو غیر معصوم طریقے پہ کرو گی، لیکن یہ جو چیز تم کرو گی جب یہ عام ہو گئی باہر تو باہر یہ طوفان برپا کر دے گی، تو میں گھر کے اندر تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں معاشرے کی اصلاح کس طرح سے، کہاں سے اس کی ابتدا کرتا ہے وہ۔ یہاں بھی وہ تبرج ہے، میں نے جیسا کہا بڑی بڑی عورتیں اس عمر تک پہنچ چکی ہوئی ہیں جب وہ عام طور پر بیٹھی رہتی ہیں، نکاح کی حد سے بھی آگے چلی گئی، اجازت دے دی کہ وہ ان گھروں کے اندر ٹھیک ہے یہ دوپٹے وٹے جو ہے اتار دیا کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن جذبہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے بھی اس عمر میں ہی صحیح پشتن زباش کی نمود ہوگی، یہ جذبہ قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ اس جذبے کے متعلق اگر کہ بات کو میں نے پردے کے ضمن میں کہی تھی، وہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن کہتا ہے۔ زبائش کو قرآن ممنوع قرار نہیں دیتا بلکہ دھڑلے سے کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ کے اخراج، کون ہے وہ کہ جو چیزیں زبائش کی خدا نے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے اس کو حرام قرار دے دے، قطعاً نہیں، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اس زبائش کی چیزوں میں عورتوں سے کہتا یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں اپنے حسن کی نمود کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، یہ بات نہ ہو کہ تم میک اپ کرنے کے بعد وہ ماں سے پوچھے ممی ایم آئی پریزنٹیبل، جی یہ پریزنٹیبل ہونے کا جو جذبہ ہے نا، اور اس میں بڑی گہری حکمت ہے عزیزان ایمان، اس نے عورت کا مقام بڑا بلند بتایا ہے، دوش بدوش چلتی ہے وہ مرد کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ، اور ایک شعبے میں تو وہ کہتا ہے کہ فضل آباد و تمہارا آباد، ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل، عورت کو مرد سے فضیلت حاصل ہے کہ وہ نسل انسانی میں جو اضافہ کرتی ہے اس کی تربیت کا کام عورت کے ذمہ ہے، جس قسم کا یہ بچہ بنائے گی اسی قسم کی نسل انسانی بنتی چلی جائے گی۔ تو کہتا تمہیں اس مقام سے تمہیں فضیلت حاصل ہے، مردوں کا قانون ہے، صرف کمائی کر کے لاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تم جو کچھ کرتی ہو وہ کر سکتا ہے اس پر، یہی نہیں کہ زمین کی تخلیق پیدائش ہی ہے جس کی تم ذمہ دار ہو، اس بچے کو کیا فضیلت حاصل ہے، مردوں کا قانون ہے، صرف کمائی کر کے لاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تم جو کچھ کرتی ہو وہ کر سکتا ہے اس پر، یہی نہیں کہ زمین کی تخلیق پیدائش ہی ہے جس کی تم ذمہ دار ہو، اس بچے کو کیا بنانا ہے یہ تمہارے ذمہ ہے، تو تمہاری تم کو بڑی ان سے بھی بڑی ہے فضیلت کے اندر۔ لیکن اگر عورت کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں تو مرد کے لیے ایک کھلونا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں جاذب بنتی رہوں، اٹریکٹو بنتی رہوں، اس نے کہا اپنے مقام کو گرا دیا تم نے، مرد کا کھلونا بن رہی ہوں تم، اس لیے کہا ہے کہ یہ جذبہ نہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ میں مردوں کی نگاہوں میں کس طرح اٹریکٹو بن سکتی ہوں، کیوں اپنے مقام کو گرا رہی ہوں، تم تو ان سے بھی اب تک واقع ہوئی ہے۔ اللہ عزیز عالمان، قرآن زبائش کی چیزوں کو ممنوع نہیں قرار دیا کہ جمالیات سے لطف اندوز ہونا انسان کے اندر جذبے کے اندر داخل ہے،
اس سے بہت سی صلاحیتوں کی نشو نما ہوتی ہے، اس سے لطیف بڑی ضروری چیز ہے، لیکن عورت سے کہا کہ یاد رکھو جذبہ یہ نہ پیدا ہو جائے کہ میں اس انداز سے یہ کچھ کروں کہ مردوں کی نگاہوں کے اندر میں اٹریکٹو بن جاؤں۔ تم نے مقصود بھی ذات اپنے آپ کو نہیں قرار دیا ہے، تم نے اپنا مقصد جو ہے زندگی کا قرار دیا ہے مرد کی نگاہوں میں جب جانے کو، تو تم نے تو مرد کا مقام خود اونچا کر دیا اتنا بڑا۔ بچے کے لیے جو کھلونا ہوتا ہے تو مرد کے لیے وہ کام کے رہ گئی، یہ نہ کرو، کافی گڑیا نہ بنو، مقام اپنا پہچانا۔ عزیز عالمان سوچیے قرآن کس انداز سے بات کرتے، زبائش کی چیزیں ممنوع بھی نہیں ہے، یہ جذبہ بھی نہیں پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ گھر کے اندر باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یہ ہیں، اس قسم کی زبائش کی چیزیں، زینت کی چیزیں پہنتی ہو، زیور بھی ہے، کچھ میک اپ بھی ہے، ٹھیک ہے، ان میں کرتی رہو تم، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ کہا کہ ان کے اندر رہتے ہوئے وہ بات نہیں پیدا تمہارے دل میں ہو سکتی، غیر مردوں کے سامنے یہ بات اگر ہوگی تو وہاں تمہاری یہ زبائش، یہ جذبہ اگر پیدا کر دے گی کہ میں ان کی نگاہوں میں اٹریکٹو بن جاؤں، اپنے مقام سے گر جاؤ گی، کھلونا بن جاؤ گی۔ کیا بات، باپ اور بھائی اور بیٹوں کے اندر رہتے ہوئے نہ تو باپ اور بھائی اور بیٹوں کی نگاہ میں یہ بات ہو، کبھی یہ بات ذہن میں بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں کی جوان بیٹی کسی دن اگر اس نے بھی اچھا رنگ کا دوپٹہ لیا، کبھی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ آج بہت اٹریکٹو ہو گئی ہے، معاذ اللہ۔ کبھی اس لڑکی کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ باپ مجھے کیسی پیارا نہیں لفظ ہوتا ہے، کیسی جاذب نگاہوں سے دیکھ رہا، سوال ہی پیدا ہو۔ آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں یہ جو علیم و حکیم ہے کہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے ان سے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے اتار دیا کرو، کوئی بات نہیں ہے، ہر وقت لپٹے لپائے، لیکن یہ جذبہ اس کے اندر تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے۔ اور اس زمانے میں تو شاید وہ لوگ اس کو اپریشیٹ نہ کرتے ہوں کہ یہ بڑی بوڑھیاں بیچاری بیٹھی ہوئی جو ہیں، ان کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پوچھو یورپ کی عورتوں، وہ کس طرح اپنی صحیح عمر کو، وہ بڑی بوڑھی جو ہیں، چھپاتی ہیں ان پاؤڈروں کی تہوں کے اندر، ان خط و خال کو، ان جھریوں کو، کہ تاکہ گرامو فون کے ریکارڈ کی لکیروں کی طرح یہ بتانا دیں، بولنا پڑے کہ کتنی عمر ہے تمہاری۔ اس لیے ان کے محاورے ہے کہ عورت اپنی عمر کبھی صحیح نہیں بتایا کرتی۔ وہاں یہ کیفیت پیدا ہو گئی، وہی تبرج جاہلیہ کے لیے بوڑھی بوڑھی عورتیں جس انداز سے وہاں میک اپ کرتی ہیں اور وہاں اس کے بعد نکلتی ہیں، اندازہ ہوتا ہے وہاں سے کہ قرآن کیا کہہ دیا ہے۔ یہ بات نہ پیدا، اور اس کے بعد اگلی بات کہی کہ بھائی اصل یہ ہے، اجازت تو ہم نے دے دی ہے تمہیں کہ گھر کے اندر ہر وقت یہ چیز انکنوینئنس کا باعث ہوگی تمہارے لیے کے ساتھ لپٹے لپٹائے ہوئے چادر دی ہوئی یوز رکھی ہے، اجازت تو دی ہے۔ کہا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، بہرحال اگر محتاج رہو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اجازت اور چیز ہے، عظیمت اور چیز ہے۔ کیوں یہ کہا گیا؟ واللہ سمیع علیم، سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ عام محاورے میں جاتے کیوں جانے، سانو سب پتا ہے یہ ہوتی ہے نا کار، سمجھے؟ سانو سب پتا والی گل ہے کہ بلا بہرحال تم اگر احتیاط برتو تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ سانو سب پتا ہے۔ آداب معاشرت کی باتیں ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا یہ ٹھیک ہے،
اپنے ہی گھر سے کھانا چاہیے، لیکن یگانگت کی خاطر، روابط کی خاطر اگر اپنے ہاں کے دوسرے دوستوں کے ہاں سے، عزیز رشتے داروں کے ہاں سے ان سے بھی کھا لیا جائے کھانا، تو کچھ مداحے کی بات نہیں ہے. لیسا علی العام حرجن ولا علی العارج حرجن ولا علی المریض حرجن ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم اور بیوت اخواتکم اور بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم وما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم. کہا اس میں کوئی بات مذائقے کی نہیں ہے، اپنے گھروں سے تو تم کھاتے ہی ہو، اپنے گھروں سے کھاؤ پیو، ماں باپ کے گھر سے بھی تم کھاؤ. بے شک نظر آیا کہ یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں بیٹا اپنے گھر میں الگ رہتا ہے باپ سے. باپ کے گھر میں بھی کبھی کبھی آ گئے وہاں سے کھا لو، اپنی والدہ کے گھر سے بھی تم کھا سکتے ہو. یہ نظر آیا کہ یہ یونٹ الگ بن رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الگ رہ رہا. اور اصل یہ ہے کہ بچے کی شادی کرنے کے بعد تو الگ ہی اس کو رکھنا چاہیے. 100 دکھوں میں سے 99 دکھ تو یہ اس لیے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد اکٹھا رکھا جاتا ہے. بالکل 99 اس کی وجہ یہ ہے. جس دن یہ سنکٹ نہیں آ گئی ہے گھر کی برکت ہی اٹھ گئی ہے. تو جتیاں کس گئی سن یہ سبز تگون لے آؤں گا آپ سے. جس دن آئی تھی تیل چویا سی انہیں. ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے عورت کہ میں نو بن کے آئی تو میں نے چنگی ساس نہ ملی، میں ساس بنی تو میں نے چنگی نو نہ ملی. یہ رشتہ چنگا ہو. اس کی وجہ ایک خاص ہے کہ اس سے پیشتر لڑکا گھر میں ہوتا ہے، سارے کا سارا ماں کے لیے ہوتا ہے. اب جو شادی ہوتی ہے تو اس میں تو ایک غیر شریک ہو جاتی، یہ نفسیاتی طور پر اس شرکت کو گوارا نہیں کرتی، برداشت نہیں کر سکتی. بہرحال قرآن کے میں نے عرض کیا ہے کہ بات تو یہ اس نے کہانی کی کہ تم ان کے گھر سے بھی کھا لو، ان کے گھر سوچو تو صحیح. وہ یہ کہتا ہے اپنے گھر سے تم کھاؤ تو کھاتے ہی ہو، باپ کے گھر سے بھی تم کھا سکتے ہو، تو اپنے گھر سے یہ الگ گھر ہے، حتیٰ کہ ماں کے گھر سے بھی تم کھا سکتے ہو. آپ نے دیکھا کیا کچھ کہہ دیا وہ کتنے سے رہنے سہنے کے طریقے کو بتا دیا. اپنا گھر تمہارے باپ کا گھر، تمہاری والدہ کا گھر، کہاں سے دکھا سکتے. بڑی سچی زندگی ہوتی ہے اگر یہ صورت ہو. اپنا گھر، شادی ہوئی، بچے کا اپنا گھر، باپ کا گھر، ماں کا گھر. اس کو پھر وہ اس کا اپنا گھر کہتا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے جب نہیں تھا تو یہ اس کا اپنا گھر تھا، ابھی اس کا اپنا گھر اور بتا رہا ہے، باپ کا گھر اور بتا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ والدہ ہی ہو، باپ نہ بھی ہو، والدہ کا گھر الگ بتا رہا ہے. یہ عزیزہ نے من تفکر قرآن کی آیات کے اوپر کھڑے ہو کے سوچنے کی بات. ورنہ یہاں سے گزر جاتا آدمی کہ باپ کو کھانے پینے کی کر رہا ہے کہ ان کے گھروں سے دکھا دیا کرو. وہ اپنا گھر، باپ کا گھر، ماں کا گھر، یہ الگ الگ گھر کیوں بتا رہا ہے؟ بھائیوں کے گھروں سے بھی تم کھا سکتے، بہن کے گھر سے بھی کھا سکتے. اب یہ بھی معلوم ہو گیا عورت معاشرے کے اندر سارے پڑھا کٹھے جو کوئی پریشانیاں جنگا تھے اخبار سے تم پہڑا دے معاملے تو پوچھو ہی نا. ننان پر جائی تو نو ساس نالو بھی معاف رکھے میری بیٹی. یہ کہانیاں گلا پنجابی جس کو سکھاؤنی نے سانو. ان باتوں میں ہم اردو بولنا تو ایسا نظر آنا جیسے جھوٹ بول رہا آدمی.
بھائی صاحب آپ نند کیا کہ دیکھیے ہے وہ گل بن رہی جو ننان کی بن رہی ہے جی جی بہنوں کے گھر سے کھا سکتے چچا کے گھر سے کھا سکتے پھوپھی کے گھر سے کھا سکتے ماموں کے گھر سے کھا سکتے اور پھر یہ چیزیں جو ہیں عزیزہ نے اور ٹھہر گئی یہاں میں بتا رہا ہوں یہ فیملی کے خاندانی تعلقات جو ہیں آپ دیکھیے ویسے تو کہیں گے ہمارے یہاں مشرق میں یہ بات ہے یہ جو مختلف رشتوں کے لیے الفاظ مختلف ہیں میں آپ سے کئی دفعہ کہا کرتا ہوں ان کے اندر بھی بڑی چیز ہے چچا اس کے ساتھ بھی رشتہ ہے باپ کا بھائی ہوتا ہے لیکن ماموں دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے چاچا تو شریک ہو جاتا ہے مامے کا رشتہ تو ہوں تو ماں کہتی ہوں کہ ماما بھانجا کٹھے نہ جاؤ بجلی پی جاتی ہے ہاں ہے نا یہ بات ہمیں روکا کرتی تھی مائیں ہماری ماں کی طرف کے رشتے اور باپ کی طرف کے رشتے اتنا ہی فرق ہے جتنا باپ کا بیٹے سے اور ماں کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے معاف رکھیے گا باپ کا زیادہ تعلق معاشی ہوتا ہے بیٹا بھی انہوں بینک کا مینیجر ہی سمجھے جس دن وہ چیک آئے گا وہ نا پاس کرے اس دن جڑ جانی ماں کے ساتھ یہ رشتہ نہیں ہوتا اس لیے ماں کی طرف کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں اور باپ کی طرف کے رشتوں میں فرق ہوتا ہے اور جب یہ چیز معاشرے میں اٹھ جائے یہ تعلقات جو ہیں ماں کے یا باپ کے بہنوں کے تو اس میں پھر انکل ہی رہ جاتا ہے پتہ ہی لگتا بھی چاچا ہے کہ ماما ہے اس کے بعد پھر ماسی ہوئی تو پھوپھی تو چاچی کی تو تائی فرق ہی نہیں آنٹی ہوں گی نے ساری یہ جو ہوم کا یا فیملی کا یونٹ ختم ہوا ہے مغرب میں اس یونٹ سے یہ رشتوں کے اندر کے جو اتنی باریک باریک فرق تھے وہ مٹ گئے سارے بس وہ ایک انکل سب کے لیے ایک انٹی سب کے لیے اور آگے جب بڑھے نہیں ادھر بھی گرینڈ فادر نانا بھی وہی دادا بھی گرینڈ سن نواسا بھی وہی وہ پوترا بھی وہی بڑا فرق ہوتا ہے ان کے اندر آگے رشتہ بڑا ان کے یہاں کا سسرال کا رشتہ آیا یہاں تو سسر کا کوئی رشتہ الگ ہے ہمارے یہاں وہ فادر ہوتا ہے ان لا قانون نے بنا دیا مدو بدی اس کو ورنہ میرا پتہ نہیں لگتا فادر ان لا نیچے اترے بردر ان لا عدالت والوں سمجھ آیا تھا کہ میں پڑھا کیا دے یہ عزیزان من آپ دیکھیے زبانوں پہ اثر کتنا پڑتا ہے ان کے ہاں فیملی یونٹ ٹوٹا یہ مختلف رشتوں کے روابط ٹوٹے یہ ٹوٹے تو زبان میں سے الفاظ غائب ہو گئے ان کے لیے الگ الگ تو ایک مشترکہ سا لفظ جو ہے وہ رہ گیا باقی آپ دیکھتے ہیں اب یہاں سے نظر آئے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے باپ کے گھر سے ماں کے گھر سے ماموں کے گھر سے چچا کے گھر سے بہن کے گھر سے بہنوئی کے گھر سے وہ پھوپھی کے گھر سے خالہ کے گھر سے یہ الگ الگ روابط جو ہیں رشتوں کے ان کو بنا رہا ہے اور یاد رکھیے یہ بات قدامت پرست مشرق کی نہیں ہے ہوم کو یونٹ جب تک آپ نہیں بنائیں گے کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی چھوٹے چھوٹے سے پیمانے کے اوپر اصلاح کیجیے وہاں ہوم رہا ہی نہیں ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے بڑے بوڑھوں کی زندگی جس جہنم میں گزر رہی ہے اگرچہ مملکت سلطنت حکومت کی طرف سے ان کے
کھانے پینے کا انتظام تو ہوتا ہے، لیکن انسان کھانے پینے سے ہی تو زندہ نہیں رہتا، ہوتا رہتا کھان پین سے زندہ باقی انسان تو اس سے آگے کچھ چاہتا ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کھانے پینے سے آگے کچھ چاہتا ہے۔ ان بوڑھوں سے جا کے دیکھیے، نہ ان کو موت آتی ہے نہ وہ زندہ ہوتے ہیں، بڑے معاشرے میں یتیم ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایک نقطۂ نگاہ میٹیریلسٹک ہوا وہاں کہ ہر پیمانہ فزیکل طبعی، اس میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نقشہ ہی بدل گیا وہاں، قرآن کے لا رہا ہے یہ مختلف چیزیں، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ یہ جو ہے روابط وہ رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بڑی چیز ہے۔ کہا ان کے گھر کھانے، ان کے گھروں میں کھانے، اور ملک تم مفاتر ہو، جن گھروں کا نظم و نسق تمہارے ہاتھ میں ہے وہاں سے بھی کھا سکتے۔ اور اگلی چیز شاید بہت سے دوست سننا نہ چاہیں، اور صدیق ہے تم دوستوں کے یہاں سے بھی کھا سکتے ہو، انسنی کر دینا، انہوں نے روز تھوڑے گھر جا دیا کرنا، کیونکہ قرآن شریف کا حکم لگا ہوا اسی دیش واسطے آئے، یعنی سارے قرآن کے لیے کسی حکم کا بھی عمل کر لینا چاہیے نا۔ اب یہ تو لکھا ہے تھوڑے کے گھر پہنچ جانا، کہنے اسی نہیں آؤں میں تھوڑے گھر پہنچ جانا ہے۔ ان کے ہاں سے کھا لیا کرو، کوئی بات نہیں۔ اگلی بات یہ کہی کہ یہ اس طرح کا کھانا اس لیے نہیں ہے کہ تو خیرات کا کھانا کھا رہے ہو، یہ کھانا جو ہے اس میں تو وہ جنہیں بظاہر تم سمجھتے ہو کہ یہ خیرات کا کھاتے ہیں، لیسا علی العامہ حرجم ولا علی العارج حرجم ولا علی المریض، اندھا ہو، بوڑھا لنگڑا ہو، مریض ہو، عام حالات میں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خیرات کا کھاتے ہیں، ان گھروں سے اگر وہ بھی کھائیں گے تو یہ خیرات کا کھانا نہیں ہوگا، یہ محبت کے رابطوں کا کھانا ہوگا، اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واہ کن باریکیوں تک جاتا ہے، یعنی بظاہر بات اتنی سی کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، ان سے کھا لو وہاں سے کھا لو، یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ جو عام حالات میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں شاید خیرات کی طرح مل رہا ہے، ان گھروں میں وہ بطور استحقاق کے کھا سکتے ہیں، وہ جو رابطہ ہے ان کا رشتے کا ان کے ساتھ اس کی بنا پہ یہ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ اس طرح سے آگے کھا لیں۔ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، ٹھیک ہے، اکیلا وقت ہے کھانے کا، اکیلے کھا، دوست کچھ آ گئے ہیں، یہ عزیز آ گئے ہیں، اکٹھے مل کے کھا، نہ اس اکیلے کھانے میں کوئی مذائقہ ہے نہ اس طرح سے اکٹھے کھانے میں کوئی مذائقے کی بات ہے۔ کیا روابط قائم رکھتا ہے قرآن اس طرح سے۔ اور آگے چلے، وہاں تو کہا تھا نا کہ جب کسی دوسروں کے گھر میں جاؤ تو اجازت لو وہاں جانے کے لیے، جب جاؤ تو وہاں ان کے سلام بھیجو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو وہاں بھی سلام کریں۔ کیا یہ غیری ہیں جو تمہاری سلامتی کی دعاؤں کے محتاج ہیں کہ وہاں تو تم دعائیں دو، اپنوں کو کیوں معروم کرو؟ ہمارے یہاں بچوں تک تو یہ تعلیم دی جاتی، وہ بچہ ہی ہوگا ہو نا سلام کیا کرو نا سارے انواع، وہ تو کیا کریں، اور میاں صاحب جب خود تشریف لائے تو یہ نہ کیا کریں، بچوں تک یہ رہا کریں۔ عزیزان من، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، کر کے دیکھیے کتنی تبدیلی گھر کے اندر واقع ہو جاتی ہے۔ یہ جو گھر کا بزرگ یا سربراہ ہے، عام طور پہ تو
اس کے پاؤں کی چاپ آنے سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ آتے ہیں آ گئی کھا لے وہاں گئی جناب پیر رکھے نہیں انہیں تو پڑ گیا نہیں تو بچپن کیوں ڈال دیتا میں سویرے کیا نہیں کیا گا نہیں نا بعد آ رہے گھر والے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا چاہو تو آدھی سارا گھر کمبن دیا ہے جی میاں صاحب آ گئے اتنی سی بات کے گھر میں جاتے ہی یہ کہے اہل خانہ کو پچیس کا ور ہے کہ کیا حال ہے بیٹا سلام دی ہے تحیت من عند اللہ وہ سلام جس میں یہ کہو کہ اللہ تمہیں مزید عمریں عطا کرے جیوں گے بہت ٹھیک کہا آپ نے آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو یحییٰ نام ہے وہ وہی ہے جڑا ساڈے جینا نام رکھ لینے نا عربی زبان کا حیات یہی تحیت ہے جیوندے رہو سلامتی نہ رہو اور من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ اللہ کی برکتیں ہوں تمہارے ساتھ زندگی کی خوشگواریاں ملے تمہیں عمر دراز ہو تمہاری جیتے رہو سلامت رہو خوشحال رہو تو یہ زندگی بسر کرو کہاں گھر میں داخل ہو تو یہ کچھ کہتے ہوئے داخل ہوا کرو عزیزان مان گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے اگر وہ داخل ہو اور باہر سے کتنے غصے میں چلا آ رہا ہو اگر اتنے سے حکم کے اوپر یہ عمل پہ پیرا ہو جائے آپ دیکھیے اس کی اپنی کیفیت غصے کی بدل جائے گی گھر والے اس کی آمد کا استقبال کریں گے انتظار کریں گے ورنہ جہاں انہوں نے کہا کہ میں آج شام میں نہیں آنا کر دیں کہ اللہ کا شکر ہے صاحب کسان پہ رام بھی کٹا ہی باروں بات آ گیا کہ میں آ رہا ہوں کہ وہ تو کہنے سن میں 10-15 دن لاؤنے نہ چوتھے دن آگے پھر وہی مصیبت پہ آ جائیں گے اتنی سی بات اپنے گھر میں بھی داخل ہو سلامتی کی دعائیں دو درازی عمر کی دعائیں دو مبارک کا سب تو یہ بتا یعنی جی نہیں پڑتا جس طرح سے کہنے ہیں نا اینے لفظ نہیں ہونا پہ اس کا دل شیر نہیں ہوتا یہ کہنے سے کہ بھائی صرف سلحاوی چاہیے تحیت من عند اللہ مبارک کا تو یہ بتن کذالک یبین اللہ لکم الآیات یوں اللہ اپنے اس قسم کے احکام کو واضح کر کے بتاتا ہے تمہیں کیوں بتاتا ہے حکم دیتا ہے یہ کہتا نہیں لعلکم تعقلون تاکہ تم اپنے فکر سے کام لو وہی ریشنل یہ حکم نہیں ہے کسی تھانے دار کا کہتا دیکھو ذرا اپنے فکر کی میزان پہ کس کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے تبدیلیاں کتنی بڑی واقع ہوتی ہیں تمہارے یہاں عزیزان مان اس نے تو جو روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ملنے کے لیے السلام علیکم یہ کہا تھا ایک آج یہ رسم نہ بن جاتی تمہارے یہاں دادا چل بھائی کرے امی بڑا آرام دادا واقعہ ہوا جا اور پانی گاڑیاں نال دینا پہ وہ کہتا ہے جب بھی ملو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی کسے بات تمہارے السلام علیکم تمہارے لیے میرے پاس سلامتی کا پیغام ہے میں تمہاری سلامتی کا پایا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو دشمن نہیں ہوا علیکم السلام میری طرف سے بھی سلامتی معاشرے کا ہر فرد اگر دوسرے کے لیے سلامتی کی تمنا ظاہر کرتا ہے عزیزان اس معاشرے کے اوپر سلامتی کے بادل برسنے سے ہر فرد دوسرے سے میرے کیا احترام میں تو تمہارے لیے سلامتی کا پیغام پر تو کہہ رہا ہے السلام میں بھی سلامتی کا پیغام پر اور کون آ جائے گا اس معاشرے میں دو ہی تو اکٹھے کہیں سامنے سامنے ہوں گے نا وہ دو اس طرح سے ایکسچینج کرتے جائیں گے اس سے مکینیکلی نہیں دل کی تمناؤں کا اظہار الفاظ کے اندر ہو تو پھر لعلکم تعقلون یہ جو چیزیں ہیں اب یاد رکھو پھر آیا آگے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد پھر بڑے معاملے کی طرف آیا انما المؤمنون الذین اذا مؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. شبہ مومن تو وہ ہے. اب دیکھیے وہ لفظ انما یہ مومن نون میں ہی آ گیا تھا ایمان لانے والے کہنے کہ نہیں, مومن تو وہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ جو واقعی ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسول پر. ورنہ مومن کہنے کے بعد کس کی ضرورت کہتا ہے نہیں. مومن وہ ہیں جو واقعی ایمان لاتے ہیں. اور اس کی ایک کہتا نشانی یہ ہے اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. جب رسول انہیں بلائے کسی امر جامع لفظ ہے یہاں, وہ معاملہ جس کا تعلق جماعتی حیثیت سے ان سے پبلک افیئر جسے کہتے ہیں, انفرادی نہیں. انفرادی باتیں تو ہوئی ہے نا جو کہا گیا ہے پہلے. اب رسول جو ہے وہ امر جامعہ کے لیے بلانے والا ہے, یہ حیثیت ہے رسول کی. کلیکٹو گڈ آف دی سوسائٹی, امور جامعہ. آپ کو معلوم ہے یہ الصلاۃ جسے ہم نماز کہتے ہیں اور جس کے لیے کہتے ہیں کہ وقت کے اوپر اس کی ادائیگی ضروری ہے, وہ وقت متعین کر دیے گئے. صدر اول میں حضور کے زمانے میں خلافت راشدہ میں جب کوئی اہم معاملہ آتا تھا جس پہ غور و فکر کرنا تھا, مشورہ کرنا ہوتا تھا, ان کو بلانا ہوتا تھا ارباب مشاورت کو, اس کے لیے اس زمانے کے انداز کے مطابق بلاوا یا دعوت یا ان کو آواز دینے کا طریق یہ تھا. یہ ہے تاریخ کہ وہ جاتے تھے حکومت کی طرف سے اور وہ گلی گلی محلے محلے آواز دیتے تھے الصلاۃ الجامع الصلاۃ الجامع الصلاۃ الجامع. آؤ ایک امر جامع آ گیا ہے جس پہ بات مباحثہ ہوگا, الصلاۃ کے لیے آؤ. اس کا نام تھا صلاۃ. اور جو کہتے ہیں کہ صاحب قرآن نے کہا کہ اس پہ وقت مقرر جو اس پہ آؤ, یہ وقت مقرر ہوتا تھا اس کے لیے. جب کوئی امر جامع آتا تھا اس کے لیے ضرورت ہوتی تھی ان کے بلانے کی. اس بلانے کے الفاظ یہ ہوتے تھے. خود قرآن کریم میں سورہ شورا میں ہے کہ مومنین امرہم شورا بینہم, وہ اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ اس مقصد کے لیے صلاۃ قائم کرتے ہیں. امر جامع کہا جب رسول کسی امر جامع کے لیے تمہیں بلائے, بڑی کمپریہنسو ٹرم ہے یہ امر جامع. ہر وہ معاملہ جس کا تعلق امت سے ہے, انسانیت سے ہے, افراد سے صرف نہیں, کلیکٹو گڈ سے جس کا تعلق ہے. کہا مومن وہ ہے, ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب رسول اس قسم کے کام کے لیے بلائے تو وہ اجازت لیے بغیر خود بخود وہاں سے نہیں چلے جاتے. بظاہر بڑی چھوٹی سی بات, بڑی اہم چیز ہے. یہی سے فرق ہو جاتی ہے ایمان کی. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, وہ لوگ جو تم سے اجازت لے کے جاتے ہیں وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ورنہ فإذا استأذنوک, پہلے دوسری بات ہے, فإذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم. کہتا ہے کہ جب وہ اجازت لینے کے لیے آئے تو ایک شخص کے متعلق تم سوچ لو کہ اس کا ابھی رکنا ضروری ہے یا اس کو چھٹی دی جا سکتی ہے. جس کے متعلق تم مناسب سمجھو کہ ہاں اس کو اجازت دی جا سکتی ہے, اس کو اجازت دو اور اسے کہو کہ جس طرح سے جو تم اب غیر حاضر ہو گئے ہو نا, اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. استغفار کے معنی دیکھ لیے کہاں آتا ہے. یہ رسول سے عام ترجمہ کیا جائے گا, اور ان کے لیے رسول خدا سے استغفار کر, یعنی تجھ سے وہ پوچھ کے چلے ہیں, تم نے ان کو اجازت دی ہے تو پھر کیا جرم انہوں نے کیا ہے اس کے لیے استغفار کر خدا سے.
وفرا کے معنی ہمارے یہاں غلط ہو گئے. یہ جو اب اتنا عرصہ یہاں سے چلے گئے ہیں اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے اس سے کچھ فائدہ ہونا تھا, اس سے یہ معروم رہ جائیں گے. کہا ایسا انتظام کر کے اس سے جو معروم رہنے کی بات ہے اس سے یہ محفوظ ہو جائیں. ان کی ایبسنس میں جو کوئی طے ہو وہ ان تک پہنچا دیا کرو. برابر کے حصے دار رہے ان کے جو موجود رہے, کیونکہ یہ تم سے پوچھ کے گئے, تم نے خود اجازت دی ہے ان کو. ان کی اس غیر حاضری سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے, یہ مانے ہے. کتنی جزیات تک جا رہا ہے قرآن. کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یاد رکھو یہ رسول, یہ سربراہ مملکت جو ہے, اس کا بلاوا عام لوگوں کے بلاوے کی طرح نہیں ہے. بڑا فرق ہے اس کے بلانے میں اور عام لوگوں کے بلانے میں. پتہ ہے کہ کاہے کے لیے بلاتا ہے؟ سنیے کاہے کے لیے بلاتا ہے. اس کے بلانے میں اور عام لوگوں کے بلانے میں بڑا فرق ہے. 8/24 8/24. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے جماعت مومنین, یہ نظام خداوندی اللہ اور رسول کا نظام, جب تمہیں بلائے تو اس کے بلاوے سے لبیک کہہ کے فوراً پہنچو. کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ اذا دعاکم لما یحییکم, یہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے. یہاں کسی سے بلاوا آ جائے بڑے سے, جان اوتھے نکل جاندی. گھر والے نیازاں سکتے ہیں, یا اللہ خیریت نال واپس آ جائے. ایک یہ سربراہ مملکت ہے. قرآن شہادت, اللہ شہادت دیتا ہے کہ جب یہ بلائے تو تمہیں بلاتا اس لیے ہے کہ تمہیں زندگی عطا کرے. یہ خدا لانے دے حد جانے دے حد. یہ خدا روٹی بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے. خدا لانے دے حد جانے دے حد. وہ خدا روٹی دیتا ہے جاننے کا لیتا ہے. ہو گئے قربانی لی بکرے رکھے اندر دیکھتے کنیا خاطر ہو رہی ہوں گئی کالے نہیں ہوں عید والے دنوں آج. یہ ہے آپ کے یہاں کی کمیونزم اور سوشلزم عزیزہ نے من نانے دے حد جانے برد. خدا نانے دے حد جانے دے حد. جشن اقبال کا سال آپ نے دیکھ لیا. جشن اقبال کے سال بھر کے مذاکرات, اجتماعات, سیمینار, تقریروں, تحریروں, کتابوں میں یہ شعر کسی نے سنایا ہے آپ کو اقبال کا؟ اور یہ ایک ہی شعر سنانے والا تھا عزیزہ نے, میں نے ایک شعر سنانے والا تھا, نہیں سنایا گیا. مجھے معاف رکھیے, میں کسی کی شکایت نہیں کرتا. انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ شخص سنا دے گا یہ شعر. احتیاط برتی گئی کہ سننے والوں میں بھی استدعوت نہ دی جائے کہ کہیں یہ شعر نہ سنا دے. کسی میں نہیں بلاتے نہیں, حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اس شخص کا تعلق تو 50 برس سے تھا اقبال, لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ تو اقبال کا یہ شعر سنا دے. ہاں, رسول کی دعوت بلاوا عام لوگوں کی دعوت نہیں ہے. یہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے. مومن وہ ہے کہ جب یہ بلاتا ہے لپک کے بھاگ کے اس کی طرف جاتے ہیں. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا. کہا یہ ابھی وہ دور ہے جس کے اندر مخلوط تھی یہ جماعت, منافق بھی درمیان نہیں. لگا نشانی یہ ہے, ایمان والوں کی یہ صورت ہے کہ آتے ہیں بلا اجازت کبھی نہیں جاتے. ان کی یہ صورت ہے کہ ہر وقت اس تار میں رہتے ہیں کہ کھسک کس طرح سے جائے. یہ کھسک جانا اس کا ترجمہ ہے, یہ تو سب لوگ کوئی بات نہیں. وہ جو پوچھ کے گئے تھے ایک وہ تھے جس کے متعلق کہا کہ ایسا انتظام کرو کہ یہ کمی میں نہ رہے, نقصان میں نہ رہے. یہ جو یوں گئے ہیں گئے دونوں ہی ہیں اس میں سے.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انہیں کہہ دو کہ محتاط رہے اس طرح سے جو یوں کھسک کے چلے جانا ہے امر جامعہ سے، اس کے بعد جو ایک تباہی آئے گی اس تباہی سے محفوظ رہنے کی کوئی شکل تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے امر جامعہ کی آداب، یہ ہے ڈسپلن، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ یہ چیز ٹوٹی، منافقت برتی، اور اس کے بعد کہا کہ عذاب علیم آیا اس کام کے لیے۔ آخری آیت ہے، چلیے وقت ہو ہی گیا، اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد میں نے کہا ہوا نا کہ سورت کی آخری آیت میں وہ سمیٹ کے رکھ دیتا ہے الا۔ کیا ہے الا؟ آخر میں آگاہ رہو، سن رکھو، دل کے کانوں سے سنو جو کہہ رہے ہیں ہم، کہ ہم جو کچھ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہہ دیا ہم نے، تمہارے اختیار میں ہے، تو مانو یا نہ مانو، مانو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، نہ مانو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ جہاں تک اللہ کا تعلق ہے ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ پستیوں بلندیوں کی کارگاہ کائنات ساری کی ساری اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سر گھر میں عمل ہے۔ تم کھسک جاؤ گے چلے جاؤ گے تو اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ ساری کائنات کے لیے سر گھر میں قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے تم کیا کرتوتیں کرتے ہو۔ واقف کھسک جانے والا اس کی نگاہوں سے نہیں اوجھل ہو سکتا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ عَلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جب کاموں کے ظہور نتائج کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ ظاہر ہو جائے گا کہ کس نے کیا کیا تھا، اور یہ اس لیے ظاہر ہو جائے گا کہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، انہیں بھی جانتا ہے جو کس طرح آتے ہیں، انہیں بھی جانتا ہے جو کس طرح چلے جاتے ہیں۔ سورہ النور آج ختم ہو گئی عزیزان اللہ۔ آئندہ ہم سورہ الفرقان لیں گے، 25ویں سورت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔